अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। उम्मीद है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की वीडियो बहुत मज़े की और बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके साथ छोटी छोटी सी पिक्चर्स शेयर की जा रही हैं जिसके अंदर आपको तजवीद के रूल्स मिलेंगे पिक्चर्स की सूरत में, और छोटे छोटे से रूल्स हैं और इन पिक्चर्स को देख के आपके लिए रूल सीखना ना तो मुश्किल है और ना समझना मुश्किल है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तरतील, हरूफ की तजवीद, वक्फ की मार्फत और तरतील। तरतील हरूफ को तजवीद, मखारिज और सिफ़ात के साथ पढ़ना और वक़फ़ की मार्फत का नाम है। तरतील, तजवीद, वक्फ की पहचान, मखारिज और सिफ़ात। इब्तदा की इक़साम। अब जो इब्तदा की बात हो रही है वो तलावत की बात हो रही है कि जब हम तलावत स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे क्या करते हैं? फर्स्ट नंबर पे हमें इस्तिआज़ा और बस्मल्ला यानी आउज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह दोनों पढ़नी है। नंबर 2 पर हमें इब्तदाई तलावत दरमियानी सूरत। सेकंड ऑप्शन ये है इब्तदाई तलावत दरमियानी सूरत में आपने क्या करना है? इस्तिआज़ा। थर्ड नंबर पे इब्तदाई सूरत, दरमियानी तलावत और फिर क्या करना है? सिर्फ बिस्मिल्लाह। अब इब्तदा की इक़साम। इस्तिआज़ा किसे कहते हैं? ताउज़ को, और बस्मल्लाह कहते हैं तस्मिया को। दलील क्या है ताउज़ और तस्मिया पढ़ने की? दलील आपके सामने है, सूरत नहल में है। सूरत नमल में है, बस जब आप कुरान पढ़ें तो शैतान मरदूद से अल्लाह ताला की पनाह मांगें। और बस्मल्लाह सूरत के शुरू का हिस्सा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत के शुरू में पढ़ी भी और लिखवाई भी। इससे हमें पता चलता है कि अब ये नेक्स्ट सूरत स्टार्ट हो गई है। अगर सूरतों के दरमियान में, जब सूरतों के स्टार्ट में अगर बिस्मिल्लाह ना होती तो हमें पता ही ना चलता कि दूसरी सूरत स्टार्ट हो गई है। हरकाते सलासा, ज़बर फतहा मुँह खोलने से, ज़ेर कसरा मुँह और आवाज़ के झुकने से, पेश जमा होंठों की गोलाई से। हरूफे कलकला, आवाज़ का पलटना, क़ाफ, तो, बा, जीम, दाल, कुतुबु जद्दिन। हरूफे मुस्तआलिया, हर हाल में मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ, खौ, फ़ाद, वाद, गैन, तो, क़ाफ, ज़ा। इनका मजमुआ है खुफ़ा, ज़िग़तिन, क़िज़। हरूफे लीन, नरमी से अदा किए जाने वाले हरूफ, वाओलीन, वाओ साकिन से पहले ज़बर और या साकिन से पहले ज़बर हरूफे लीन कहलाते हैं। हरूफे मद्दा, मिक़दार 2 हरकात यानी 1 अलिफ। अलिफ मद्दा खड़ी ज़बर यानी अलिफ मद्दा और खड़ी ज़बर जो है दोनों ही 1 अलिफ के बराबर लंबे होते हैं। खाली अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा और उल्टा पेश भी है। या मद्दा, या साकिन से पहले ज़ेर या मद्दा और खड़ी ज़ेर भी। लहन, गलती, लहन जली, लहन खफ़ी। हुक्म, लहन जली हराम दर्जे की गलती है, लहन खफ़ी मकरूह दर्जे की गलती है। लहन, अब इसके इक़साम से लहन जली और लहन खफ़ी। कैसे लहन जली होती है? तब्दीली। कैसी तब्दीली? हरूफ, इलामात और हरकात इजाफ़ा। कैसा इजाफ़ा? हरूफ का। और लहन खफ़ी में क्या है? कमी। किसकी? हरूफ की। लहन जली वाज़िया और बड़ी गलती। अब तब्दीली, यहाँ पे बताया गया है तब्दीली कैसी। हरूफ में अलहम्दु को अलहम्दु पढ़ देना, यानी हा और हा का फ़र्क ना करना। अनअमता को अनअमता है तो अनअमता पढ़ देना। यौमी है तो यौमा पढ़ देना। इजाफ़ा, हरूफ में इजाफ़ा, जैसे काना तो इजाफ़ा करेंगे काना। कमी है कैसे? हरूफ में कमी, क़ालू, और कमी कैसे करेंगे? क़ालू, यानी वाव मद्दा को छोड़ देना। लहन खफ़ी छुपी पोशीदा गलती। गुन्ना की जगह गुन्ना ना करना, जहाँ गुन्ना ना हो वहाँ गुन्ना कर देना। पुर हरूफ को बारीक पढ़ना और बारीक हरूफ को पुर पढ़ना। ये सारी गलतियाँ लहन खफ़ी की हैं। गुन्ना, आवाज़ को नाक में ठहराना। पहला कायदा नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद।
ان اما، میم ساکن کے بعد با آ جائے کنتم بھی، اور آگے میم کا غنہ یعنی ادغام شفیع لہم مما۔ تیسرا قاعدہ، نون ساکن تنوین کے بعد حروف ہلکی آئیں گے تو غنہ نہیں ہوگا، وہ یہ ہیں آپ کے جو سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ اب سٹارٹ ہونے ہمارے مخارج۔ مخارج حروف، حرف کے نکلنے کی جگہ۔ اصول مخارج، حلق، فم، جوف اور خشوم۔ اصول مخارج، سب سے پہلے پڑھیں گے حلق، اقصی حلق، وسط حلق، ادنی حلق۔ فم، شفتین یعنی ہونٹ، لسان، اقصی لسان، وسط لسان، حافہ لسان، طرفہ لسان۔ جوف کہتے ہیں منہ کا اندرونی خالی حصہ، خشوم ناک کا اندرونی خالی حصہ۔ اصول مخارج، اب آپ کے سامنے جو پکچر ہے اس میں سارے وہ پوائنٹس ہیں جہاں سے مخرج نکلتے ہیں، خشوم، تالو، لسان، حلق، لسان، شفتین۔ حلق یعنی مخارج حلق، ادنی حلق غین، خا، وسط حلق عین، حا، اقصی حلق حمزہ، ہا۔ جوف، الف، واو، یا مدہ، یعنی منہ کے خالی حصے سے یہ 3 لیٹر ادا ہوتے ہیں۔ خشوم ناک کی جڑ، ایک مخرج 2 حرف، خشوم سے نکلتے ہیں میم اور نون کا غنہ، جیسے کہ والنور۔ ثم، فم لسان یعنی زبان، اسنان یعنی دانت، شفتین یعنی ہونٹ، خنک یعنی تالو۔ لسان یعنی زبان، اقصی لسان، وسط لسان، طرف لسان، حافہ لسان، یعنی زبان کے پارٹس ہیں یہ سارے۔ شفتان یعنی ہونٹ، 2 مخرج 4 حروف، میم، با، واو، فا، یعنی جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ با مخرج بند ہونٹوں کے تر حصے سے، جیسے کسب، کتب، ترابا، وہب۔ میم کا مخرج بند ہونٹوں کے خشک حصے سے، جیسے ما، می، مو، مو، می۔ قسم، مالکی، موتن۔ واو کا مخرج ہونٹوں کی گولائی سے، قولو، ورد، ولد، داود۔ فا کا مخرج جب ثنائے اولیہ کے کنارے نچلے ہونٹوں کے تر حصے سے لگے، ثنائے اولیہ فرنٹ کے دو دانت ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں حافظ، فلح، سوف، قاصم۔ اسنان یعنی دانت، ثنایا 4، رباعیت 4، انیاب 4، ضواحک 4، طواحن 12، نواجس 4، ٹوٹل ہو گئے 32 اسنان۔ تا کا مخرج طرف اللسان جب ثنائے اولیہ کی جڑ سے لگے، یعنی جو آپ کی جو لپ، آپ کی جو زبان کی جو ٹپ ہے یہ ثنائے اولیہ کے کنارے سے لگے تو تا ادا ہوتا ہے، جیسے تاب، تاب۔ دا اور تا کا ایک ہی مخرج ہے، داحظۃ، دینی، لمردودون، داخرون۔ تا، دال، طوا کا ایک ہی مخرج ہے، لیکن فرق کیا ہے، طوا کو موٹا پڑھنا ہے، جیسے کہ طہور، طاب، طاعۃ، طعام، طالوت۔
تو دال تا. طرف لسان جب ثنائے اولیہ کی جڑ سے لگے تینوں کا مخرج ایک ہی ہے، پر تو کو ہم پر پڑھتے ہیں یعنی موٹا، اور دال اور تا کو ہم پڑھتے ہیں باریک. سا طرف لسان جب ثنائے اولیہ کے کنارے سے لگے، جہاں سے تا ادا ہوتا ہے وہیں سے اسی سو سامنے کے دو دانتوں کے کنارے سے لگے گا تو سا ادا ہوگا. جیسے ثلثا، ثاقب، حدیث. سا اور زال کا ایک ہی مخرج ہے، جیسے ذا، ذات، بالکل نرمی سے. ذاقا، ذاقو، الذی، ذهب. ضا کا بھی وہی مخرج ہے، پر فرق کیا ہے؟ سا اور زال باریک اور ضا موٹا، جیسے کہ ظہر، ظلم، ظفر، ظہیر. زا کا مخرج طرف لسان جب ثنائے سفلی کے اندرونی کناروں سے لگے، جیسا کہ زینت، زلزالہا، زبورا. زا اور سین کا ایک ہی مخرج ہے، صراعا، سحر، ساعتا، سواعا، صورت. زا، سین، صاد کا ایک ہی مخرج ہے، فرق کیا ہے؟ صاد کو ہم پر پڑھیں گے، جیسا کہ صبر، صراط، صامتون، صیام. لام کا مخرج طرف لسان ادنیٰ حافہ جب اسنان عالیہ ثنایا رباعی انیاب ضواحک کے مسوڑوں سے لگے، جیسے حلیم، لعنہم، لفتحنا. نون کا مخرج طرف لسان جب ثنایا رباعی انیاب کے مسوڑوں سے لگے، نعیم، نوح، ناقۃ. را کا مخرج طرف لسان ظہر اللسان جب ثنایا اولیہ کے مسوڑوں سے لگے. طرف اللسان کہتے ہیں زبان کا کنارہ، ظہر اللسان کہتے ہیں زبان کی پشت. طرف اللسان کے ساتھ اس کی پشت بھی مسوڑوں سے لگے گی. پکچرز کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے را ادا ہوگا. لام، را اور نون میں صرف طرف اللسان زبان کا کنارہ سامنے کے مسوڑوں سے لگتا ہے، جبکہ را میں طرف اللسان کے ساتھ اس کی پشت بھی لگتی ہے. جیم کا مخرج وسط لسان جب اوپر کے تالو سے لگے، جمیع، جالوت، جنود، شہود، شاعر. جیم اور شین اور یا کا تینوں کا مخرج ایک ہی ہے وسط لسان جب اوپر کے تالو سے لگے. شین کی اگزامپل جیم کی اور یا کی تینوں کی سیم اگزامپلز ہیں. یا کا بھی وہی مخرج ہے جو جیم، شین، یا کا ہے. ضاد کا مخرج تھوڑا سا مشکل ہے، جس میں بہت لوگ کنفیوز رہتے ہیں. حافۃ اللسان جب اعراض عالیہ سے لگے، حافۃ اللسان اعراض عالیہ آپ کے سامنے یعنی کہ دانتوں کی بات ہو رہی ہے اور زبان کی بات ہو رہی ہے. ضاد کا مخرج کیا ہے؟ زبان حافۃ اللسان دائیں طرف سے بھی لگ سکتی ہے اور بائیں طرف سے بھی، دونوں سائڈ سے بھی لگ سکتی ہے. یہ سب ٹھیک ہے، جیسا کہ توزع، ضرب، زرارا، حضر. قوف اکثر لسان بالمقابل اوپر کے نرم تالو سے لگے، قال، قال، خلق، وسق. کاف اکثر لسان بالمقابل اوپر کا نرم اور سخت تالو، قادح، کبیر، کان، کان.
غين خا أدنى حلق خاوية خاب خالد غالب غرور غرف. اصول مخارج. حلق مخرج نمبر 3 اقصی وسط حلق ادنی حلق 6 حرف. لسان مخرج نمبر 10 18 حروف. شفتین 2 حروف مخرج نمبر 2 یعنی 4 حروف. جوف مخرج نمبر 1 یعنی 3 حروف. خشوم مخرج نمبر 1 یعنی 2 حروف. نون ساکن اور تنوین کے قواعد. اظہار حلقی، اقلاب، ادغام، اقفاء حقیقی. اظہار حلقی لغوی معنی ظاہر کرنا، نون کی آواز کو ظاہر کرنا. نون ساکن تنوین کے بعد یہ 6 حروف آ جائیں. اظہار حلقی نون ساکن تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حروف آ جائے تو اظہار ہوگا، جیسے من علم، ینحون، عزیز حکیم. ادغام ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا. ادغام نون ساکن تنوین کے بعد حروف یرملون آ جائیں تو ادغام ہوگا یا را میم لام واو نون. ادغام ملا غنہ، ادغام بلا غنہ. نون ساکن تنوین حروف یرملون اور ادغام. ادغام کی اقسام. ادغام ملا غنہ نون ساکن تنوین کے بعد حروف یومن آ جائے تو ادغام غنہ ہوگا، اور ادغام نون ساکن تنوین کے بعد لر یا را اور لام آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا. اقلاب نون ساکن تنوین کی آواز کو میم سے بدلنا. لغوی معنی بدلنا. اقلاب نون ساکن تنوین کے بعد با آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کی آواز کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. اقفاء حقیقی لغوی معنی چھپانا، نون کی آواز کو ناک میں چھپانا. اقفاء حقیقی نون ساکن تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف یرملون، با یا الف کے علاوہ کوئی حروف آ جائے تو اقفاء حقیقی ہوگا. اقفاء حقیقی کے 15 حروف ہیں جو کہ سامنے لکھے ہوئے ہیں. مثالیں دیکھتے ہیں. فما کان قولا. میم ساکن کے قواعد. ادغام شفی میم کے بعد میم آ جائے. اقفاء شفی میم ساکن کے بعد با آ جائے. اظہار شفی میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ باقی جو حروف آ جائیں تو اظہار شفی. ادغام شفی ادغام کا لغوی معنی ملانا، داخل کرنا. نون میم ساکن کے بعد متحرک میم آ جائے تو ادغام شفی ہوگا، یعنی کہ بعدہم میم. اقفاء شفی اقفاء کے لغوی معنی چھپانا. میم ساکن کے بعد حروف با آ جائے تو اقفاء شفی ہوگا، یعنی کہ علیہم برکات. اظہار مطلق نون ساکن کے بعد اگر حروف یومن میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں آ جائے تو اظہار مطلق ہوگا، یعنی سنوان، کنوان، بنیان، دنیا. اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو سبسکرائب کریں، چینل کو، ویڈیو کو لائک کریں، لوگوں سے شیئر کریں. بہت ہی منفرد انداز میں تجوید سکھانے کی کوشش کی گئی ہے. امید ہے کہ آپ سب کو مزہ آیا ہوگا اور بہت اچھے سے سمجھ بھی آیا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کچھ نہیں سمجھ میں آتا تو کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.